بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مناظر اسلام ہمارے محترم مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے طائفہ منصورہ کون۔ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ پروگرام کی پہلی نشست میں آپ نے حضرت العلام فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ تعالی اور محدث ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی کے بیانات سننے کی سعادت حاصل کی۔ میرے بعد ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی کا پرمغز مدلل اور مبرہن بیان سماعت کریں گے۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ طائفہ منصورہ کون۔ طائفہ منصورہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین اور ائمہ محدثین اور ائمہ مسلمین ہیں۔ یہ وہ گروہ، وہ جماعت، یہ اللہ کا لشکر جنہیں اللہ رب العالمین نے کئی سعادتوں اور عظمتوں سے نوازا تھا۔ ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ مسلک اہل حدیث کی ابتدا یا بنیاد صحابہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ کا ایمان مثالی اور اخلاص پر مبنی تھا۔ جن کا ایمان مثالی اور اخلاص پر مبنی ہو، اللہ نے انہیں معیار ایمان بنا دیا۔ جب وہ ایمان کے لیے معیار بن گئے
تو ان کا عقیدہ عمل ہمارے لیے معیار بن گیا، وہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، آپ کی شریعت، آپ کے دین کے وہ راوی بن گئے۔ تو ہر خیر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹی ہے۔ الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ، وہی عمل ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کا تھا۔ دنیا دراصل طائفہ منصورہ کو، فرقہ ناجیہ کو، طائفہ ہادیہ کو، عصبہ ہادیہ کو یا جماعت عادلہ کو جانتی ہی نہیں۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ اہل حق کون ہیں، اہل السنہ والجماعت کون ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اہل حدیث کو یہ شرف بخشا کہ وہ صحابہ کے دین پر ہیں، ائمہ دین اور ائمہ محدثین کے مسلک پر ہیں۔ اگر لوگ جانتے ہوتے کہ اہل حدیث کون ہے، طائفہ منصورہ کون ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو علم نبوت کی امین ہے، تو لوگ کبھی بھی اس پریشانی میں مت پڑے، اپنے تئیں خوش نہ ہوں کبھی بھی کہ ہم حق پر ہیں۔ حق کا معیار محدثین عظام ہیں، ائمہ دین، ائمہ مسلمین اور ائمہ اہل سنہ والجماعت ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ طائفہ منصورہ کو لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، ان پر اتہام بازی کی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں مطعون کیا گیا، ان پر عیب لگائے گئے، لیکن وہ لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے رہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بات صدیوں پہلے ہمیں ائمہ مسلمین نے سمجھا دی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگ آئیں گے، باتیں کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، جیسا کہ امام احمد بن سنان الواسطی 259 ہجری میں وہ فوت ہوتے ہیں۔ ان کا قول معرفت علوم الحدیث حاکم میں ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ وہ امام ہے جو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، اپنے دور کا امام، اپنے زمانے کا امام۔ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں جو اہل حدیث طائفہ منصورہ سے بغض نہ رکھتا ہو۔ وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِيَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، جب کوئی بدعتی بن جاتا ہے، مسلک محدثین کو چھوڑ دیتا ہے، طائفہ منصورہ سے الگ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حلاوت اور مٹھاس اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، امام حاکم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث میں لا ثانی ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں اصول حدیث میں، معرفت علوم الحدیث۔
कुल्लु मन युनसब मिन नौइन मिनल इल्हाद वल बिदई, जितने भी मुल्हिदीन और बिदती हैं, ला यनजुरु इला ताइफतिल मंसूरती इल्ला बिऐनिल हकारा व युसम्मीहा अल हश्फिया। जितने मुल्हिद हैं, जितने बेदीन हैं, जितने बिदती हैं, जितने राय हक से हट गए, वो सारे के सारे तैफा मंसूरा मुहद्दिसीन इज़ाम को, अइम्मा दीन को, असहाब रसूल से लेकर नीचे तक हर एक को हकारत की नजर से देखते हैं और उनका नाम हश्फिया डालते हैं। हश्फिया तरह तरह के नाम डालते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने अपनी किताब गुनिया के अंदर ये बात लिखी है कि फिरका नाजिया से मुराद अहलुस सुन्ना वल जमात है। दुनिया में अहलुस सुन्ना वल जमात हकीकी माना में वो कौन है? वो अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा दीन हैं, अइम्मा इस्लाम हैं। इनके अलावा किसी को अहलुस सुन्ना वल जमात कहलवाने का हक ही कोई नहीं। ये तो वो हैं जो कहते हैं कि अहले हदीस ये गैर मुकल्लिद हैं, ये कल की पैदावार है, ये कोई हिंदुस्तानी फिरका है, ये अंग्रेज की जुर्रियत और औलाद है, यहां तक बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अइम्मा मुहद्दिसीन की काविशों कोशिशों को मिटाने की कोशिश की और नाकाम कोशिश की, उनको मुंह की खानी पड़ी। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि मुहद्दिसीन बाहीं थे, दुनिया में उनको कोई मानने वाला नहीं था। इतने नासमझ हैं ये ख्याल करते हैं कि मुहद्दिसीन का दीन, उनका अमल, उनका कीदा उनके साथ ही दुनिया से जाते ही दफन हो गया था। ऐसे नहीं है। हक एक तसलसल का नाम है। मुसलमानों, हक एक तसलसल का नाम है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला, सहाबा में मुंतकिल हुआ, सहाबा से मुहद्दिसीन, हर दौर में हक रहा, कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी हक वाले कहीं कम या ज्यादा, कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो गए, लेकिन कभी नहीं हुआ कि दुनिया में लम्हा भर के लिए हक मफकूद हो गया हो। इसकी कोई मिसाल नहीं है। जो ये अकीदा और नजरिया रखता है कि हक थोड़े वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, किस जमाने के लिए मफकूद हो गया था, जायल हो गया था, वो तो अपने नफ्स से जुल्म करता है, उसको तो समझ ही नहीं है। वो ये बात तभी तो करता है। आज कुछ लोग सवालिया निशान, अच्छा जी हिंदुस्तान में वो मस्जिद बताएं, वो गैर मुकल्लिदीन की मस्जिद हो, फलां सन से पहले मुहद्दिसी, वो कौन सी मस्जिद है जी जिसमें 8 रकअत तरावी पढ़ाई जाती है? शुबहात डालते हैं ना, शुबहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तज़ाला ताइफतुम मिन उम्मती काइमतुम बिअम्रिल्लाह, काइमतुम बिअम्रिल्लाह। एक ग्रोह, एक जमात, एक तैफा जरूर बिल जरूर होगा जो अल्लाह के दीन को कायम रखे होगा, जो अल्लाह के दीन को कायम रखे होगा। इसका मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा भी था, कोई ग्रोह दुनिया में था ही नहीं जो अल्लाह के दीन को कायम रखता। कोई ग्रोह ऐसा नहीं था भाई। इसका मतलब तो यह है, ये परेशानी की बातें करने वाले लोग हैं। याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस ही ताइफा मंसूरा हैं, यही जुंदुल्लाह, यही हिज़्बुल्लाह, यही सच्चा ग्रोह हर दौर में इनका वजूद रहा है। ये अल्लाह के दीन के साथ चिमटे रहे हैं। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्यारे ईमान समझकर उनके साथ अकीदत और मोहब्बत का वालिहाना इजहार करते रहे हैं।
محدثین کے آباء و اجداد ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی یہ خوشہ چین ہے، ان کے علم اور عمل پر یہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس محدثین کا علم ہے، ان کا عمل ہے۔ یاد رکھیے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین اور ائمہ مسلمین کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اور صحیح معنوں میں جو شریعت کی مرادیں تھی وہ ان کے پاس تھی۔ اس لیے یاد رکھیے اہل حدیث میں بال برابر بھی اختلاف نہیں ہے عقیدے کے باب میں، یعنی جو مسلمانوں کے اہل سنت کے اجماعی عقائد ہیں ان میں اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، بعض لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہ فلاں جماعت، وہ فلاں جماعت، یہ تنظیمی جماعتیں ہیں، یہ اصولی جماعتیں نہیں ہیں کہ کسی بنا پہ وہ ادھر ہو گئے، وہ ادھر ہو گئے اور فتوی بازی شروع کر دی، اور یہاں تو یہاں تک لوگ حیات ممات کے مسئلہ میں سر پٹول کی صورتیں ظاہر ہوئی۔ یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، بٹے کہ نہیں بٹے؟ بٹے ہیں نا، مردے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے، کہا اس کا ذبیحہ جائز نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، ان کو سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ہیں ایک ہی دعویٰ کرنے والے، ایک ہی دعویٰ کرنے والے، ایک ہی مشرب سے پینے والے، اختلاف ان کا دیکھیں۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں۔ لگتا ہے ایسا ایک دل کی بات ایک زبان پہ جاری ہو گئی ہے، ایک دل کی بات ایک زبان پر جاری ہو گئی۔ دنیا میں یہ طائفہ منصورہ کو اعزاز ہے اور کسی کو بھی اعزاز نہیں ہے۔ آج کا دور، آج سے 100 سال پہلے اہل حدیث کے عقائد کو دیکھیں، 200 سال پہلے چلے جائیں، 500 سال، 700 سال، 800 سال پہلے چلے جائیں، 900 سال، 1100 سال پہلے چلے جائیں، صدیہ کی صدیہ بیت گئی ہے، اہل حدیث کے عقیدے میں فرق نہیں آیا، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ان کے عقائد تھے، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ان کے عقائد اخذ کیے گئے تھے، اس لیے ان کے عقائد میں فرق نہیں آیا۔ بعض مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اہل علم کے حوالے سے، لیکن اصل جو مسلمانوں کے اتفاقی عقائد ہیں ان پر اہل حدیث جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کچھ امتیازی مسائل اہل حدیث کے ان میں کوئی فرق نہیں، اتفاق ہے۔ یہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک عقیدے کی بات نہیں ہے، ایک فری مسئلے کی بات ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ کبھی کسی امام نے کہا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، میں بتاتا ہوں، یہ تو اہل بدعت اہل حق کے اندر جنگ چھیڑ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور فاتحہ نہ پڑھو تمہارے منہ میں انگارے پڑیں گے۔ اور اہل حق نے ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ نماز کا جز اور لازمی حصہ، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ان کی بات نہیں ہے، بات ہے اصول اور عقیدے کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے علم پر، ان کے عمل پر صرف اور صرف اہل حدیث قائم ہے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک گروہ آیا جس نے محدثین کے علم کے مقابلے میں ایک علم متعارف کرایا جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ یہ متکلمین ہیں، یہ اہل سنہ والجماعت ہے۔ یہ علم اس لیے دنیا میں لایا گیا تاکہ محدثین کا رد کرے، تاکہ وحی کا رد کر دے، وحی کا جواب دے، وحی پر اعتراض کر سکے، اللہ کی توحید میں خلل ڈالے، اللہ کے اسماء اور اس کی صفات میں بگاڑ لائے۔ یہ علم کلام لایا گیا، اور ہیں اہل حدیث ان کے پاس علم نبوت ہے،
وہ چشمہ صافی جسے صحابہ نے پیا، اسے تابعین نے پیا، تبع تابعین نے بھی، آج بھی اسی سے پی رہے ہیں۔ یہ اہل حق کا گروہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحابہ کے مسلک پر ہے، تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے مسلک پر ہے، اور آسمان اس بات پر شاہد ہے اور زمین اس بات پر گواہ ہے، محدثین سے بڑھ کر اس زمین پر حق والا کوئی نہیں گزرا، یہ ان کے وارث ہیں۔ ہم نے محدثین کے علم پر پیرا دیا اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہم نے محدثین سے سیکھی اور ان پر پیرا دیا۔ امام علی ابن مدینی 234 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، امام بخاری امام مسلم کے امام ہیں، شیخ ہیں۔ ان کا ایک قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یزال طائفۃ من امتی لا یضرهم من حزلهم، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر، ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا، ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ کہتے رسول اللہ کا یہ جو فرمان ہے، اس کی تعبیر، اس کا مفہوم معنی کیا ہے؟ ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث، وہ طائفہ منصورہ ہے، وہ اہل حدیث ہیں۔ والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم لولاہم، اگر اہل حدیث اس زمین پر نہ ہوتے، علم نبوت کے پاسبان اور امین نہ ہوتے، لولاہم لم تجد عند المعتزلۃ والرافضۃ والجہمیۃ واہل الارجاء والرائے شیئا من السنن، کسی معتزلی کے پاس، کسی رافضی کے پاس، کسی جہمی کے پاس، کسی مرجی کے پاس، اہل رائے میں سے کسی کے پاس رسول اللہ کی ایک سنت بھی آپ نہ دیکھتے۔ لوگ مزاج سمجھتے اہل حدیث کو، باتیں کرنا آسان ہے، حقیقت سے ناواقف ہیں کہ اہل حدیث کون لوگ ہیں۔ یہ تو نبیوں کے نائبین ہیں، یہ علم نبوت کے وارث ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک اور بات بھی آپ سماعت فرمائیں، علم نبوت صرف اور صرف اس دنیا میں اہل حدیث کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ورنہ تو کافر بھی قرآن پیش کرتے ہیں، گمراہ اور ملد اور ظالم اور بدعتی بھی قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، مطلب معنی مرضی کا لیتے ہیں، وہ مطالب، وہ عقائد دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اعمال جن سے اہل سنہ بے خبر، ان کے علم ہی نہیں تھے۔ وہ یہ کیسا دین ہے جو محدثین کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کیسا عقیدہ ہے جس کو محدثین نے نہیں اپنایا؟ مسلمانوں، حق اور باطل میں فرق کرنا ہے تو ہر عقیدے اور عمل کو ائمہ مسلمین پر پیش کرے، ائمہ خدا پر پیش کرے، اگر ان کے موافق ہے تو حق ہے، مخالف ہے تو باطل ہے۔ آئیں ہماری کوئی آزمائش کرے، بیٹھے، آج کے اہل حدیث کا عقیدہ اور عمل صدیوں پہلے ائمہ مسلمین پر پیش کرے، اہل سنہ والجماعت پر پیش کرے، عقیدی کے ایک شک میں بھی ان کے مخالف نہیں پائیں گے انشاءاللہ، ایک شک میں مخالف نہیں پائیں گے۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے، میں بھی قرآن پیش کرتا ہوں، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، وہ بھی حدیث اور ہم بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی مرادوں کو کون جانتا ہے؟ قرآن و حدیث کی مراد کو صحابہ جانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو صحابہ پاتے تھے، تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین پاتے تھے۔ الحمدللہ ہم اس مراد پر ہیں، ہم نے ان کی مراد کے مقابلے میں کوئی دوسری مراد نہیں لی، یہ اعزاز اہل حدیث کو حاصل ہے، اہل حدیث کو۔ دنیا میں کسی کے پاس علم نبوت نہیں ہے سوائے اہل حدیث کے۔ آگے بڑھے، حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے، علم رجال ان کے پاس نہیں ہے، علل حدیث کا علم نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے ناوی اور صرفی پیدا کیے، بڑے بڑے علماء آئے، لیکن یاد رکھیے علل حدیث کا ایک خاص فن ہے، علل حدیث کا علم ہے جو اللہ نے صرف محدثین کو عطا کیا تھا،
محدثین کے علاوہ دنیا میں کسی کو علل حدیث کا علم نہیں ملا. ہم اس بات پر نازا ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا وسیع اسلام کا اتنا وسیع علم عطا کیا ہے. وسیع علم عطا کیا ہمیں. ائمہ دین کا علم، صحابہ کا علم ہمارے پاس موجود ہے. ایک امام کا علم اگر ایک امام کو پڑھنا چاہیں آپ کی زندگی عمر فنا ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. ایک امام کے علم تک مکمل دسترس ممکن نہیں ہے. چاہے جائے کہ تمام محدثین کے علم کو آپ پالیں. وہ عظیم لوگ تھے، وہ دین کی ضرورت تھی، وہ مسلمانوں اور انسانوں کی ضرورت تھی. ان بن ہم جی نہیں سکتے. وہ ہمارے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. وہ طائفہ منصورہ ہیں، وہ اللہ کی وحی پر قائم تھے، وہ حق کا گروہ تھا. اللہ نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا تھا. ان کی برکت آج بھی زمین پر موجود ہے اور قیامت تک ان کی برکت زمین پر رہے گی. اللہ نے ان کے علم کو جاری اور ساری رکھا ہے، قائم و دائم رکھا ہے. قیامت تک ان کا علم باقی رہے گا. یہ اعزاز ہمارے بڑوں کو حاصل ہے، ائمہ دین کو حاصل ہے. اور ان بیچاروں کے پاس کیا؟ یہ حدیث کی شروعات لکھتے ہیں، فلاں نے شرح لکھ دی بخاری کی، فلاں نے مسلم کی شرح لکھ دی، ابو داؤد کی شرح. شرح تو نہیں ہے ان کی. شرح کا معنی ہے کہ مؤلف کے مقصد کو کھول کر بیان کرنا. یہ تو مؤلفین کا رد کرتے ہیں. امام بخاری کا رد کرے تو شرح بن جائے گی، امام ابو داؤد کا رد کرے شرح بن جائے گی، حافظ بیکی سے مناقشہ کرے تو شرح بن جائے گی. یاد رکھیے حدیث کے علم کی خدمت اہل حدیث نے کی ہے، آپ نے علم اور عمل کے ساتھ کی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا عمل محدثین سے موافقت رکھتا ہے، ایک ایک جزئی بھی موافقت رکھتا ہے. ہمارا ایک اصول ہے جو ابن کثیر نے بیان کیا، اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت ان الصحابہ هو بدعہ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں ہر بات ہر عمل جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے. اگر وہ عمل صحیح ہوتا، وہ کار خیر ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے لپک پڑتے. وہ تو نیکیوں پر حریص تھے، وہ تو حق کو پانے والے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آج دنیا میں سامنے ایک عمل اور ایک چیز پیش کرے اور صحابہ کی زندگی میں اس کا نام و نشان نہ ہو؟ میں عرض کرتا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ 4 مہینے کا، اس کے ناخن بڑے ہوئے. میں نے اس کے پوچھا کہ اس کے ناخن کیوں نہیں کٹوائے؟ کہتے ہیں اس کی ماما کہتی ہے عشرہ ذو الحجہ کے بعد، قربانی کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے. ہم نے قربانی کرنی ہے. آپ پہنچ کے بات کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، جس نے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ 10 دن اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا. یہی نا قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے. یہ تو آپ کی بات ہے، اب کی بات ہے. تھوڑے دنوں کے بعد میں نے ایک مضمون لکھنا تھا قربانی کے مسائل پر. المستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک روایت دیکھی کہ عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے ناخن تراش رہی ہے. آپ فرمانے لگے عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹتی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ عشرہ وہ صحابہ کا دور اور آج کا دور. ایک اہل حدیث کا عمل موافقت کھاتا ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود ہے، محدثین کی کاوشیں موجود ہیں، ہمارے پاس سندوں والے موجود ہیں، ہمارے پاس علل حدیث کے ماہرین نقاد جہابذہ موجود ہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں کہیں اور جانے کی. اور یہاں تک اللہ نے محدثین کو کتنا نوازا تھا. ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کا علم ہے، ان کا عمل ہے. ہم کو کنگال تو نہیں ہے، ہم فقیر تو نہیں ہے. ہمارے پاس امام شافعی فقہ موجود ہے،
امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا فہم موجود ہے. اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو محدثین کا تھا، ہمارا عمل وہ ہے جو محدثین کا تھا. یہی طائفہ منصورہ ہے، وہی تسلسل ہے، وہی ایک گروہ ہے، وہی اللہ کا ایک لشکر ہے جو قیامت تک اللہ نے ان کی خیر کو باقی رکھنا ہے، ان کے وجود کو باقی رکھنا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اہل حدیث جو ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں. لوگوں، اہل حدیث ایک تسلسل کا نام ہے. اہل حدیث صحابہ کے عقیدہ اور عمل کا نام ہے. اہل حدیث ائمہ دین کے عقیدہ اور عمل کا نام ہے. اہل حدیث کے اندر محدثین ہیں، اہل حدیث میں مفسرین ہیں، اہل حدیث میں فقہا ہیں، اہل حدیث میں علماء ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو یہ کہنے کی کہ چھوڑو قرآن و حدیث. ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ائمہ دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سمجھانا تھا. اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، تم نے قرآن و حدیث کو سمجھانا ہے. انہوں نے سمجھایا اور کما حقہ سمجھایا. اللہ نے ان کے اندر ایک توسط رکھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ وسط امت ہے. یہ اعزاز وسط امت کا صرف اور صرف ائمہ دین اور طائفہ منصورہ کو حاصل ہے. دنیا میں محدثین کے علاوہ کوئی وسط امت ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. ایک توسط ہے ان کے. وسط امت ایک گہرا لفظ ہے، معنی کی گہرائی رکھتا ہے. ہماری زبان میں اس کی شاید تعبیر بھی نہ ہو سکتی ہو. یہ اللہ نے محدثین کی ائمہ دین کی تعریف کی ہے. یہ اللہ کے سچے دین پر قائم ہے. جو اہل سنت کے نزدیک، توجہ فرمائیں، جو اہل سنت کے نزدیک ایمان کی تعریف، ایمان کسے کہتے ہیں جو محدثین نے کی، وہ آج ہم بھی اسی تعریف پر قائم ہیں. اور ہیں دوسرے جو کہتے ہیں لوگوں تقلید کرو. تقلید کے اندر وحدت امت آتی ہے، امت میں اجتماع آتا ہے، افتراق نہیں آتا. درست بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ آپ اقرار کر لیں زبان سے، دل سے تسلیم نہ بھی کریں، عمل نہ بھی کریں تو آپ مومن ہیں. ان کے ماننے والے حنفی وہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ دل سے تسلیم کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، عمل نہ کریں تو آپ مومن ہیں. اور ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی کہتے ہیں دل سے تصدیق کر لیں، زبان سے اقرار نہ بھی کریں، عمل نہ بھی کریں تو آپ مومن ہیں. صرف ایمان کی مسئلہ میں ایک گھر کے اندر 3 اختلاف ہیں. یہ طائفہ منصورہ کے برخلاف لوگ ہیں، ان کے برخلاف لوگ ہیں جو مسلک محدثین پر ہیں، جو مسلک ائمہ دین پر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اسی خیر پہ ہے. دنیا میں کوئی اہل حدیث میں ایمان کی تعریف میں اختلاف بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایمان کی تعریف میں فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے وہ کہا؟ یہ اللہ کی توحید میں بکھر گئے بیچارے. اللہ کی توحید میں بکھر گئے. بہت خرابی اور ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان کو کوئی کیا سمجھائے اور کوئی ان کو کیا سمجھائے کہ بھائی آپ غلطی پر ہیں اور کس قدر آپ غلطی پر ہیں، اور آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. جس اللہ کے لیے جیتے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں نا اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا. جس اللہ کی عبادت کری وہ اللہ کہاں؟ اپنے عرش پہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور دلیلیں کرتے ہیں، قرآن سے پیش کرتے ہیں اور حدیث سے پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب قرآن محدثین نے نہیں پڑھا، انہوں نے جو اتفاق کر لیا قرآن کے خلاف کر لیا. بات نہیں سمجھے؟ مطلب محدثین نے وہ اختلاف کر لیا. سمجھ ہی نہیں سکے کیا محدثین کرام. توجہ فرمائیں. آج یہ محدثین کو دلیلیں دکھا رہے، یہ دیکھو قرآن پڑھو، قرآن میں تو یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن میں تو یہ ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ. کیا محدثین اس آیت کریمہ کا معنی مطلب سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا؟ ان کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. اللہ کی صفات کے حوالے سے 7 صفتوں کو مانتے ہیں.
ان میں بھی تعویل کرتے ہیں، ان میں بھی اللہ کی صفت کلام مانتے، صفت کلام مانتے ہیں۔ محدثین کہتے تھے اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا ہے۔ یہ اہل سنہ کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے۔ ائمہ نے اس پر کتابیں لکھی، امت کو بتایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین اس کو تکلم کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا کلام اگر یہ کہیں کہ جبریل نے سنا اللہ تعالیٰ سے، پھر تو زبان چاہیے، اللہ زبان سے پاک ہے، لہذا ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو تکلم کیا اور جبریل نے سنا۔ یہ قرآن کی تعریف میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ قرآن تو کرتے ہیں، قرآن کی تعریف میں بھی یہ گمراہ اور ظالم بن گئے ہیں۔ محدثین کیا کہتے تھے؟ محدثین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو صوت، آواز اور حروف کے ساتھ تکلم کیا۔ جبریل نے اللہ سے سنا، جبریل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور صحابہ نے سنا۔ یہ قرآن کریم کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء، جب اللہ وحی کا تکلم فرماتے تھے آسمان والے فرشتے سنتے تھے۔ فرشتے یہ کیا ہمیں صحابی نے بتایا، کس نے بتایا؟ صحابی نے بتایا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا کلام ایسے نہیں ہے۔ یہ کوئی سنی ہے کہ جو قرآن میں بھی اختلاف کرتے ہیں وہ دوسروں کی طرح، جو کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن اللہ نے صوت و حروف کے ساتھ نہیں کلام کیا۔ ہیں اہل الحدیث جو ائمہ مسلمین کے عقیدے اور مذہب اور دین پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو محدثین کا عقیدہ تھا اللہ کے کلام کے بارے میں، ہر دور میں اہل حدیث کا وہی عقیدہ ہے۔ آج بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے، یہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں بیچارے، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ حدیث سے ان کو محبت کس طرح ہو سکتی ہے جس کی خدمت کے لیے اللہ نے محدثین کو چنا تھا؟ یہ محدثین کی جب دشمن بن گئے، ان سے علیحدہ ہو گئے، ان کے علم کے مقابلے علم کلام دنیا کو متعارف کرایا، بھلا یہ حدیث کو دین کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ تو اسی حدیث کو دین مانیں گے نا جو ان کے من میں آئے گا، ورنہ وہ کیسے؟ میں آپ کی اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عقیدے میں نہیں فرع میں مثال سنا۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے، آپ کی یہ انگلی، یہ درمیانی انگلی کندھے کے برابر تک، حذو منکبئی، حذو کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھاتے، ایسے ہی ہوں گے نا؟ سمجھے نہیں؟ آپ ان کو کہیں گے رسول اللہ کی کئی حدیثیں ہیں، عمل کر کے دکھا دو، مان جائیں گے؟ مان جائیں گے؟ بتائیں مانیں گے؟ الحمدللہ لائیں کسی اہل حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، فوراً اس کو ایمان کا جزو اور حصہ بنا لے گا اور وہ اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے گا۔ یہ اہل حق اور اہل باطل جو اہل الحدیث کو کوستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ایمان کے مسئلہ میں اختلاف، اللہ کی صفات میں گمراہ، حدیثوں کے حوالے سے گمراہ۔ مسلمانوں، آپ کے سامنے بڑے لوگ آئیں گے، ملحد آئیں گے، بدعتی آئیں گے، گمراہ اور ظالم آئیں گے، علم کلام کے ماہر آئیں گے، فلاسفی آئیں گے، بات کریں گے، قرآن بھی پیش کریں گے، حدیث بھی پیش کریں گے، مگر وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے۔ علامہ شاطبی نے کتاب لکھی الاعتصام، یہ بدعت کے رد میں بے نظیر کتاب ہے۔ علامہ شاطبی یہ غرناطہ سے ان کا تعلق 790 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، لا تجدو مبتدئا ممن ينسب الى الملہ الا وهو يستشهد على ملته بدلیل شرعی فينزل على ما وافق عقله وشهوته۔ مسلمانوں ہوشیار باش، ہوشیار، دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے، کوئی بدعتی، کوئی ملحد، کوئی گمراہ اور ظالم ایسا نہیں ہے جو اپنی بات پر قرآن و حدیث کے دلائل نہ پیش کرتا ہو۔
وہ کرتا ہے، قرآن بھی پیش کرے گا، حدیث بھی پیش کرے گا، مگر اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو نہیں پائے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنی عقل و شہوت کے مطابق، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق قرآن و حدیث کو ڈھالے گا، قرآن و حدیث اس کی طرح مولڈ کر دے گا۔ جس طرح محدثین نے قرآن و حدیث کو سمجھا، ایسا نہیں سمجھے گا۔ ہاں اہل الحدیث ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم محدثین کے مسلک اور ان کے علم اور عقیدے پر ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا ان کے کیا دلائل ہیں، جاؤ محدثین سے پوچھو ان کے کیا دلائل ہیں، وہ اللہ کی وحی کتابیں تھیں۔ ہم نے دین محدثین سے لینا ہے، ہم نے پیروی ائمہ دین کی کرنی ہے، محدثین کی کرنی ہے۔ یہ سچا گروہ ہے اس زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے، منصورین علی الحق، منصورین یہ کامیاب گروہ ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کی تائید و نصرت فرمائی ہے، اللہ نے ان کو دلائل و براہین سے ہمیشہ قوت بخشی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی پاپی آیا ہو اور اہل حدیث کو اس نے چیلنج کیا ہو اور اہل حدیث نے پیٹھ دکھائی ہو، ہم نے ہمیشہ سینہ تان کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ظالم آئے مسلک محدثین پر اعتراض کرے، اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کو ماننے والے، ان کی روحانی ذریت اور اولاد اس زمین پر زندہ ہے۔ سورہ غروب ہونے سے پہلے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی ہم پھلیرے رلا دیں گے۔ یہ کوئی ریت کی حویلی نہیں ہے اہل حدیث جس کو لوگ پھوکے سے اڑا دیں گے۔ یہ بدعتی لوگ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، طائفہ منصورہ کیا ہے، وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی ہے۔ لا یضرہم من خذلہم، لا یضرہم من خالفہم، ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا کر سکتا۔ اور مخالف کس نے فرمایا یہ بات؟ اس کو پلے باندھ لو، محدثین کے مسلک پر جو ہیں، جو طائفہ منصورہ ہے، ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا کر سکتا، ان کا بال بھی بیکا کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی میں ہمت ہے ان کا مقابلے میں آئے؟ کون ہے؟ سامنے آئے، باتیں کرتے، چھپ کر جھوٹ بولتے، دین کا حلوہ بگاڑ کے رکھ دیا، ستیہ ناز کر دی اللہ کی عبادات کے حوالے سے۔ آپ حیران نہیں ہو جاتے؟ دیکھتے نہیں ہیں ان کو؟ یہ رفع الیدین کے دشمن بن گئے، لوگوں کا مکھیاں اڑاتے ہو۔ کبھی کہتے منسوخ ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور خود کیسے رفع الیدین کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ان کو؟ یہ کانوں کو پرانے بزرگ جو پہلے اہل حدیث نہیں تھے، بعد میں ایسے کرتے رہ گئے کہ نہیں کرتے رہ گئے؟ ایک رفع الیدین کی وہ چج کا سمجھ نہیں آئی، اس میں بھی رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر دی۔ ایک رفع الیدین شروع نماز کا ایسے کر رہے ہیں، بتاؤ یہ کون سی دلیل کی بنیاد پر؟ حدیث کو چھوڑے، اپنے ائمہ کی کوئی بات پیش کر دے، اپنے علماء کی بات پیش کر دے۔ سب نے کہا بے دلیل، سب نے کہا بے دلیل، سب نے کہا بے دلیل ہے۔ ایک رفع الیدین بھی صحیح نہیں کر سکے۔ رکوع کو جاتے، رکوع سر اٹھاتے تو بہت مشکل بات ہے نا، رسول اللہ کے سامنے، آپ کی سنت کے سامنے یہ کب جھک سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ دلیلیں دیں گے یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ حدیثیں تو محدثین کی ہیں، اللہ نے حدیثوں کا محدثین کو علم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اگر منسوخ ہوتی تو محدثین کو خبر ہوتی کہ نہ ہوتی؟ وہ تو رفع الیدین کے ثبوت پر کتابیں لکھے اور یہ کہے منسوخ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ نماز کا مذاق بنا دیا، نماز کا مذاق بنا دیا، نماز کا مذاق بنا دیا، دین کی ستیہ ناز کر دی۔ زبان کے ساتھ آپ کو نیت بتائی جا رہی ہے، یہ نیت کہاں سے آگئی زبان کی؟ یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ دنیا میں کوئی محدث، کوئی امام ایسا ہے جو نماز کی شروع کے وقت ایسے کرتا تھا؟ اور زیر ناف ہاتھ باندھتے، ایسے کھڑے ہوتے، عورتیں سینے پہ اور آپ زیر ناف۔ لائے نا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورتوں کو فرمایا ہو تم ایسے اور مردوں کو فرمایا ایسے ہاتھ باندھو، اس کی کوئی بات نہیں۔ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بارے میں، باندھتے رہ جائے۔
آپ پیچھے جائیں وضو کے حوالے سے، وضو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں وضو میں نیت شرط، اور وضو میں نیت شرط نہیں، ہم کہتے ہیں وضو دین ہے، دین میں نیت شرط ہے۔ پھر آگے آئیں گے گردن کا مسح، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ اللہ کا واسطہ ان کو دیں، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی جھوٹی روایت دکھا دو ہمیں، کوئی وضی شیطان نے کھڑی ہو ہمیں دکھا دو تمہارے دین میں، نہیں دکھا سکتے آپ کو۔ اہل حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر نماز کا موازنہ کرے کئی خرابیاں ان کی نماز کے اندر۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں رکوع کی یہ تعریف ہے الانحناء، آپ جھک جائیے رکوع ہو گیا۔ سجدے کی یہ کیا لغوی سجدہ کیا ہے؟ سجدے کی تعریف کہ وضع جب علی الارض، زمین پر پیشانی رکھ دے آپ کا سجدہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ایسا تھا، تابعین تبع تابعین ائمہ دین کا سجدہ ایسا تھا۔ یہ تو کہتے ہیں آپ وضو کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر دیں آپ کا سر کا مسح ہو جائے گا۔ کیسا دین کا حلقہ بگا؟ وضو اور نماز کے حوالے سے ان کو محدثین کی بددعا پڑ گئی ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات میں گمراہ اور بیچارے کہیں پھسل گئے ہیں۔ کہتے ہیں زور کا آخری وقت 2 مثل تک ہے، کتنے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آج تلک کسی نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی کہے کہ زور کا وقت 2 مثل پر جاتا ہے، آج تلک کسی نے دلیل پیش، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ضد کہاں سے آ گئی ہے؟ محدثین کی بددعا ان کو پڑی ہے، عبادت کی روح ان سے چھن گئی ہے، عبادت کی روح چھن گئی ان سے۔ اور تشاؤش کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سلام پھیرنے کے بجائے جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ یہ دین ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو محدثین کی فقہ اور اسلامی فقہ کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس حق نہیں۔ حق تو جھکتا ہے، قرآن و حدیث کے سامنے جھکتا ہے، اور حق قرآن و حدیث کے سامنے جھکاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بیچارے ہیں، اہل حدیث کو تان کرنا آسان ہے۔ اہل حدیث کے عقیدے اور عمل میں کوئی خامی پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا فضل ہے اہل حدیث پر، اللہ نے ہمیں عزت والا بنایا ہے، اس لیے کہ عزت والوں کے ساتھ ہمارا واسطہ اور تعلق ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ اللہ کے سچے دین پر تھے۔ اور مسلک اہل حدیث کی اور طائفہ منصورہ کی ایک بڑی خوبی میں عرض کرو، آخری بات ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بیان کریں انشاءاللہ، کہ یہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں، ان میں کئی کہتے ہیں ہم اشعری ہیں عقیدے میں، کئی کہتے ہیں معتزلی ہیں، کئی کہتے ہیں ہم عقیدے میں یہ اور وہ ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے گمراہ لوگ، اور عقیدے میں وہ گمراہ اور ظالم تھے، آگئے ان کے مسلک میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا بکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کو قبول کر لیا ہے میرا مسلک اہل حدیث۔ دنیا میں کتنے منافق اور پاپی آئے، مسلک اہل حدیث کے اندر گھس کر اس کو عیب دار کرنے کی کوشش کی، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ کا نظام کیسا تھا، یوں بیر پھینک دیا گیا ان کو۔ ایک گمراہ بھی مسلک اہل حدیث کے اندر خرابی لا سکا۔ بات سمجھے تو نہیں ہے؟ پھر کہہ دینا یہ مسلک اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ ان کے اندر تو ایسے لوگ، آپ حیران ہو جائیں۔ علامہ زمخشری اتنا بڑا علامہ، علم نہ ہو اور بندہ اس کی کتاب الکشاف تفسیر پڑھ لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گر جائے گا۔ اللہ کی مدد نہ ہو تو اس انسان نے بلاغت سے قرآن کریم کو بھر دیا ہے۔ اتنا علم تھا بلاغت کا اس کے پاس، اتنا علم تھا۔ الحمدللہ الذی خلق القرآن، تفسیر کی شروع میں لکھا ہے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے قرآن کو خلق کیا۔ مسلمانوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا۔ میرے مسلک میں ایسی کبھی ہو سکتا؟ یہ وہ گروہ ہے اہل حق کا
جن کو اللہ نے یہ سپورٹ دی کہ یہ گمراہوں کو قبول کرتے ہیں، ان کا مسلک سلامت ہے، ہر دور میں سلامت رہا، ہر دور میں سلامت رہا، ہر دور میں سلامت رہا۔ بڑے بڑے گمراہ لوگ آئے، بڑے بڑے گمراہ لوگ آئے، ایسے بہر نکال دیے گئے، ایسے بہر نکال دیجئے۔ لے جاؤ اپنی گمراہی اور ضلالت کو، لے جاؤ اپنی جہالت کو، ہمیں نہیں قبول ہے، تم گمراہ اور پاپی ہو۔ کبھی ہم نے ان کو قبول کیا ہو؟ آپ بتائیں کبھی ہم نے ان کو قبول کیا ہو؟ نہیں نہ کیا۔ اور یاد رکھیے آخری بات، الحمدللہ ہماری کوشش، ہمارے علماء کی کوشش، ہمارے ائمہ کی کوشش، ائمہ دین کی کوشش رہی ہے۔ کیا کوشش رہی ہے ان کی؟ لوگوں کو حق پہ رکھا جائے، علم نبوت پہ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ دین مشکل ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے، لہذا ایک کو امام بنا لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ جند اللہ، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کا یہ طائفہ منصورہ، یہ فرقہ ناجیہ، ہادیہ، بادیہ، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، اور تم تقلید کرو۔ تم کیا کرو؟ تقلید کرو۔ ہمارے ائمہ نے اس بات پر اجماع کر لیا، التقلید لیسا بعلم باتفاق اہل العلم۔ لکھ دیا علم والوں نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے، علم نبوت کے وارثوں نے لکھا، تقلید بالاتفاق۔ دو مسلمان، دو ائمہ مسلمین بھی اس بات میں اختلاف نہیں کرتے، سب نے کہا تقلید جہالت ہے، سب نے کہا تقلید علم، اور تقلید علم، تقلید علم جو مقلد ہے اس کے پاس علم نبوت نہیں، اس کے پاس تو تقلید ہے، علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے، اسلامی عقائد و اعمال کو کیسے سمجھے گا؟ محدثین کی کوششوں کاوشوں کی قدر کیسے کرے گا؟ اب بتائیں تو صحیح نا۔ انہوں نے کہا تقلید ضروری ہے، تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تقلید کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کیا ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ تقلید کے بغیر انسانوں کا چارہ ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے پاس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، محدثین کا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، اسماء و صفات کا علم پھیلا ہوا علم ہے، حدیث کی تحقیق کا علم پھیلا ہوا ہے۔ کیا بتائیں آپ کو کہ اللہ نے اہل حدیث کو کتنی خوبیوں والا بنایا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اصبر نفسک علی السنہ۔ مسلمانوں اسلامی عقائد پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اہل السنہ والجماعت کے عقائد و اعمال کو حرز جاں بنا لو۔ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہ۔ جہاں وہاں رک گئے آپ رک جائیں، جو انہوں نے بات کہی آپ بھی وہی بات کہیں، جس بات میں وہ خاموش آپ بھی وہاں خاموش رہ جائیں، آپ سلف صالحین کے راستے پہ چلتے رہ جائیں، ان کے راستے پہ چلتے۔ یہ سبیل مومنین ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا میرے اللہ کی جنت کو جانتا ہے۔ جو علم محدثین کو کفایت کرتا تھا، جو ان کو کافی تھا عقائد و اعمال میں، اس دور کے مسلمانوں نے شریعت کو سمجھ کر اپنایا، وہ آج بھی شریعت تم سمجھ سکتے ہو، وہ علم آج بھی تمہیں کفایت کر سکتا ہے، وہ علم آج بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے پوری دنیا کو، لوگوں آؤ علم نبوت پر جمع ہو جاتے ہیں، وارثین علم نبوت کی قدر کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ محدثین و ائمہ اعظام ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسلک محدثین پر قائم و دائم رکھے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ سوال ہے، سوال نہیں مناسب، بعد میں کیونکہ آپ صاحب کا بیان ہوگا۔ کتنا ٹائم باقی ابھی؟ اچھا جی، مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ اور مسالک بن چکے ہیں، ہر گروہ ہر مسلک کے لیے مبلغ لوگ اپنے گروہ مسلک کی تبلیغ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا ہم سب عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم قرآنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، توجہ فرمائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ہوتا ہے فرقہ، فرقہ کا معنی جماعت، لشکر، گروہ، پارٹی۔ آپ توجہ فرمائیں،
فرقہ کا کیا معنی؟ دھڑا، گروہ، جماعت، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فرقہ. کیا فرقہ کا کیا معنی؟ جدائی، اختلاف، تشتت. بات سمجھے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے جدائی مت اختیار کرو. اس سے جدائی، اس سے علیحدہ نہ ہو، اس سے علیحدہ. اہل حدیث کا یہی تو پیغام ہے. آپ نے یہ جو بیان سنا اس کو لب لباب بھی یہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو ہم نے تھامنا ہے. ہم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین نہیں گھڑا. ہم نے علم نبوت کے مقابلے میں علم کلام نہیں لائے. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اس کا تو بہرحال اعتراض کے ساتھ جواب مطلب کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے. جس اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے اس نے کئی ایک ہمارے نام رکھا ہے. عباد اللہ بھی ہمارا نام ہے، المومنین بھی ہمارا نام ہے، اور کئی نام ہے ہمارے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ گمراہوں نے یہ بات کہی کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. جو مسلمان مسلمین نہیں کہلواتا وہ قرآن کا مخالف ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. کیا ہم مسلمین نہیں ہیں؟ رکھا ہے نا اللہ نے ہمارا نام. جو نام اللہ نے ہمارے رکھے ہیں ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے. تو یہ لوگ گمراہی والی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اچھا جی، اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے تو اچھا جی بسم اللہ. شیخ